نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. دنیا کی زندگی کی خوشحالی اور تنگ حالی پر بات چل رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کافر بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ایک ایمان والا بندہ تنگ دستی کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، فاقے کے ساتھ، افلاس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کافر پر اللہ کی مہربانی زیادہ ہے اور مسلمان پر کم ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے. ایمان والے بندے کے لیے جو اللہ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کو دیکھ کر یہ دنیا کی ہر تکلیف کو بھول جائے گا، اور کافر کے لیے جو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اس عذاب کو جب دیکھے گا تو دنیا کے سارے عیش کو بھول جائے گا. جیسے واقعہ گزرا کہ ایک کافر ایک مسلمان دونوں مچھلی کا شکار کر رہے ہیں. کافر اپنے بتوں کو پکار پکار کر اپنا جال ڈالتا ہے، اس کا جال بھرا ہوا نکلتا ہے، اور مسلمان بھی بیچارہ اپنا جال ڈالتا ہے، وہ خالی نکلتا ہے. ایک مچھلی مسلمان کے ہاتھ میں آئی اور وہ بھی ہاتھ سے پھسل کر پانی میں چلی گئی. اب وہ مچھلیوں سے بھرا ہوا واپس ہوتا ہے اور یہ بیچارہ خالی واپس ہوتا ہے. تو فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کافر بھی ہے، اپنے بتوں کو پکار رہا ہے، اس کا جال تو بھر کے آتا ہے، شکار لگتا ہے، لیکن مسلمان کو نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کو اس مسلمان کے جنت کا ٹھکانہ دکھلاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلمان آخرت میں آئے گا اور اپنے اس ٹھکانے کو دیکھے گا تو بتاؤ کیا اسے دنیا کی وہ پریشانی، تنگ دستی، وہ بھوک یاد رہے گی یا اس کو دیکھ کر سب بھول جائے گا؟ فرشتہ کہے گا یا اللہ وہ تو سب بھول جائے گا. اس عیش و عشرت کو جب دیکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کا، وہ تو سب بھول جائے گا. اور پھر کافر کی عذاب کی جگہ کو اللہ تعالیٰ دکھلا کر فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ کافر جب اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا تو کیا دنیا کا عیش و عشرت اسے یاد رہے گا؟ کہتا ہے یا اللہ اسے یاد نہیں رہے گا. تو کبھی دنیا کی وجہ سے، دنیا کے عیش و عشرت کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اس پر یہ بات چل رہی ہے کہ اگر دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تنگ حالی ہے اور کفر کے ساتھ کوئی عیش و مستی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے دنیاوی زندگی میں عام طور پر مسلمان فقر و فاقہ اور تنگیوں میں مبتلا ہیں، اور کفار خوب عیش و عشرت اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن خوب یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ صرف چند روزہ زندگی تک محدود ہے، چند روزہ زندگی دنیا کی. پھر دیکھنا اہل ایمان، ایمان والا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران ہوگا، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، ہمیشہ کے خسارے کے اندر مبتلا کیا جائے گا.
مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، حضرت نے اس کی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، اور مثال سے بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گلاب کی شاخیں کسی گملے میں لگا دی جائیں اور اس کے بالمقابل ویسے ہی کاغذ کے پھول بنا کر رکھ دیے جائیں تو اس وقت اگرچہ اصل گلاب کے پھولوں کی بنسبت کاغذ کے مصنوعی پھولوں میں رونق اور شادابی زیادہ ہوگی، زیادہ خوبصورت معلوم ہوں گے کاغذ کے پھول، مگر ایک چھینٹا بارش کا پڑ جائے تو پھر دیکھیے کہ گلاب کا رنگ کیسے نکھر کر سامنے آتا ہے اور کاغذ کے پھول کیسے بدرنگ ہو جاتے ہیں، سب رنگ اس کا بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان دنیا میں خواہ کسی حالت میں ہو، لیکن قیامت کے دن ابر رحمت جب برسے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ابر جب برسے گا تو دیکھنا مسلمان کا اصلی رنگ کیسے نکھرتا ہے، کیسے نکھرتا ہے، اور کافر کی زرق برق حالت پر کیا پانی پڑتا ہے۔ اس لیے عربی کا شعر ہے، کسی شاعر نے خوب کہا، فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفْرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ جب غبار چھٹ جائے گا تو بہت جلد تجھے معلوم ہو جائے گا کہ گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا۔ دنیا کے اندر انسان کو دھوکہ لگتا ہے، اور کبھی اس دنیا کی محبت اس درجے غالب آتی ہے، انسان کے ذہنوں کو ایسا مفلوج کر دیتی ہے، متاثر کر دیتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے دن کو رات سمجھتا ہے، رات کو دن سمجھتا ہے، وہ بدبو کو خوشبو کا نام دینے لگتا ہے، وہ ذلت کو عزت کا نام دینے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس کے ذہن کی حالت اس دنیا کی مادیت چمک دمک کی وجہ سے صحیح نہیں رہتی، اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی۔ لیکن جب آنکھ بند ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر آنکھ بند ہوتی ہے، اور اس عالم کے اندر جب آنکھ کھلتی ہے، اور یہ چیز موت کے ساتھ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر آنکھ کھل گئی، کیونکہ جسم کو تو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ روح تو اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، امر ربی ہے، بس وہ تو آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے، اور جزا سزا کا جو عمل ہے وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی دھوکے کے اندر مبتلا ہے، کافر چاہے کتنا ہی دھوکے میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، اور یہ عیش و عشرت کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ لیکن جہاں کافر کی آنکھ بند ہوئی، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ گدھے پہ سوار تھا یا گھوڑے پہ سوار تھا۔ سمجھ تو رہا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوں، پتہ چلے گا گدھے پہ سوار تھا، گھوڑے پہ سوار نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے وہ مسلمان کہ جو دنیا کے عیش و عشرت میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور دنیا کو اس طرح سے جمع کر رہا ہے جیسے اسے رہنا ہمیشہ کے لیے یہیں پر ہے، تو جب آنکھ بند ہوگی تو حقیقت کھلے گی کہ دنیا تو ایک مسافر خانہ تھا۔ کیسا مسافر خانہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 1000 برس سے زیادہ کی عمر پائی، 950 برس تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ جب انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ اے نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے نوح تم نے موت کو کیسا پایا؟ کتنا طویل زمانہ ہے، آج تو 60-70 سال کی عمر بھی نہیں ہوتی، تو موت کو کیسا پایا؟ کہا کہ یا اللہ بس ایسا لگا کہ کسی مکان کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، بس موت کو میں نے ایسا پایا، یعنی دنیا کی زندگی کو ایسا پایا کہ اس طرح سے دنیا کی زندگی گزر گئی کہ 1000 برس کی عمر میں پتہ نہ چلا کہ مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اب اس دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو ناراض کرنا، یاد رکھیے کہ ایمان والے بندے کو یہ زیبا نہیں ہے، یہ زیبا نہیں ہے۔ ایک بات اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز، اس 5 وقت کی نماز میں ہماری پوری زندگی کا نقشہ موجود ہے۔
کہ جب صبح صادق ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے انسان کو حیات ملتی ہے. اندھیرے سے دن نکلتا ہے نا، دن نمودار ہوتا ہے. تو جب دن نمودار ہوتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے انسان کو حیات ملی، اسے ایک نیا وجود ملا. اور پھر جیسے جیسے دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے، سورج چڑھنا شروع ہوتا ہے، تو زوال کا وقت آ جاتا ہے. تو زوال کا وقت اس بات کی نشانی ہے کہ اسے عروج ملا، یعنی سورج اپنی بلندی پہ چلا گیا، اسے جوانی مل گئی، جوانی کی یہ اعلیٰ سطح پہ پہنچ گیا، جوانی کی قوتیں صلاحیتیں اسے حاصل ہو گئی. اور ظہر کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ظہر کا وقت اس چیز کی علامت ہے کہ بس اب یہ جوانی جیسے عروج پایا تھا، کمال پایا تھا، صحت تھی، جوش تھا، ہمت تھی، ولولہ تھا، جذبہ تھا، اب یہ ظہر کا وقت آ گیا، اب تیری جوانی ڈھل رہی ہے. اور جب عصر کا وقت آتا ہے تو عصر کا وقت اس بات کی علامت ہے کہ سورج ڈھل چکا ہوتا ہے کہ بس تو نے اب بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، تیرا بڑھاپا آ گیا. عصر کا وقت اس چیز کی علامت ہے. اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے. تو مغرب کا وقت اس بات کی علامت ہے، اس بات کی پہچان ہے کہ تیری زندگی کا سورج بھی اب غروب ہو گیا. پھر عشاء کا وقت، کہ جب تک کچھ روشنی رہتی ہے تو مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. اور جب روشنی بالکل اندھیرے میں بدل جاتی ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں نشانی یہ ہے کہ جو عشاء کے وقت تک تھوڑی تھوڑی روشنی رہتی ہے، اس میں نشانی اس بات کی ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو چند دن اس کا تذکرہ رہتا ہے. انسان تو دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دنیا کے لیے ناگزیر ہوں، شاید میری وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، شاید اگر میں چلا گیا کہ دنیا کا نظام کوئی الٹ پلٹ ہو جائے گا. نہیں، دھوکہ ہے. یہ تو دنیا لاکھوں برس سے چلی آ رہی ہے، کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے چلے گئے، لیکن دنیا کی آب و تاب میں، اس کی چمک دمک میں کوئی فرق نہ پڑا. لوگ چلتے چلے گئے، لوگ بھلاتے چلے گئے، لیکن کوئی ناگزیر نہیں تھا. یہ دھوکہ ہے جو انسان کی اس کھوپڑی میں سماتا ہے. سمجھتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں، شاید میرے بغیر کوئی دنیا کا کارخانہ چلنے والا نہیں. یہ دھوکہ ہے. تو یہ جو مغرب کے بعد تھوڑی تھوڑی سی روشنی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرنے کے بعد چند دن آدمی کا تذکرہ رہتا ہے. لوگ یاد کرتے ہیں، ہاں جی فلاں تھا. اور جب عشاء کا وقت آتا ہے تو اندھیری رات آ جاتی ہے. اب اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں تیرا تذکرہ بھی ختم ہو گیا، اب تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا، تیری یاد بھی دنیا سے ختم ہو گئی. تو یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اس 5 وقت کی نماز میں ہماری زندگی کا نقشہ موجود ہے. کاش کہ کوئی عبرت حاصل کرے، کوئی نصیحت حاصل کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، مسافر خانہ ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس طرح متوجہ فرمایا کہ جب آپ چٹائی پر سو رہے ہیں، آپ بیدار ہوتے ہیں، آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان ہیں. صحابہ دیکھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے بدن پر چٹائی کے نشان ہیں، اور یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ یہ تو عالی شان بستروں پہ سوتے ہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے لیے کوئی نرم بستر تیار کر دیں. یہ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں، یہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، عالی شان محلات میں رہتے ہیں، عالی شان بستروں پہ، نرم بستروں پہ سوتے ہیں. تو آپ ہمیں اتنی اجازت دے دیں، آپ کے لیے کوئی نرم بستر ہم تیار کر دیں. لیکن وہی بات کہ آپ نے امت کو سب سے بڑا سبق یہی دیا کہ دنیا منزل نہیں ہے.
دنیا مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانے میں کیا ہوتا ہے؟ گزارا کرنا ہوتا ہے۔ آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے نا، کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، کسی مسافر خانے میں ٹھہرتا ہے، اور اگر کسی چیز میں کوئی کمی بیشی بھی ہوتی ہے، کوئی چیز پسند کی نہیں ہوتی، بستر پسند کا نہیں ہے، کمرہ پسند کا نہیں ہے، اس کا باتھ روم پسند کا نہیں ہے، بیڈ شیٹ سمجھ میں نہیں آ رہی، تکیہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا، کہتا چلو 2 راتیں تو گزارنی ہے نا، چلو گزر جائے گی، کوئی بات نہیں، چلو گزارا کر لو۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے۔ جیسے سفر کی حالت میں آدمی گزارا کر لیتا ہے، چلو گزارا کرنا ہے نا بس، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھنجھوڑ کر اس طرح متوجہ فرمایا کہ یہ دنیا جائے قیام نہیں ہے، یہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ بستی نہیں ہے، یہاں سے تو جانا ہے، راہ گزر ہے دنیا، بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کیا کیا پیل تن پچھاڑے موت نے، اور کیا کیا سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ سکندر الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم جس کو مشہور ہے الیگزینڈر، کہاں سے چلا؟ یونان سے چلا، دنیا کو فتح کرتا چلا گیا، رومتا چلا گیا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو کہتا ہے کہ میری ایک وصیت ہے۔ اب کتنی دنیا اس نے فتح کی کہ دنیا میں وہ سب سے بڑا فاتح مشہور ہے، حالانکہ غلط ہے۔ سب سے بڑے فاتح دنیا کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اتنا بڑا فاتح ہے دنیا کا، جب مر رہا ہے تو وصیت کر رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے قبر میں دفن کرنا تو میرے ہاتھ قبر سے باہر نکال دینا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ مال و دولت تو بہت جمع کیا، لیکن اس حال میں جا رہا ہوں کہ خالی ہاتھ ہوں۔ یعنی وہ کافر بھی ایک پیغام دے رہا ہے کہ جانے والا خالی ہاتھ جاتا ہے، اپنے ساتھ لے کے کچھ نہیں جاتا، جبکہ دنیا کا کتنا بڑا فاتح ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے لیے نرم بستر بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس دنیا سے کیا تعلق، اس سے کیا تعلق؟ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ راستہ طے کرنے والا مسافر راہ گزر ہو، اور چلتے چلتے سفر کرتے کرتے کہیں راستے میں ٹھہر جائے، کسی درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ جائے، اور کچھ دیر لیٹ کر کچھ آرام کر کے اور اٹھ کر اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جائے، تو میری مثال تو ایسی ہے۔ تو آپ نے نرم بستر سے منع فرما دیا۔ یہ الگ ہے کہ ہم نرم بستر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نرم بستر، اچھے مکان، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ یہ غبار بہت جلد چھٹنے والا ہے۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ، یہ غبار بہت جلدی چھٹنے والا ہے، اور جب غبار چھٹے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا تو ایک دھوکے کا گھر تھا، دھوکے کا گھر تھا۔ یہ دنیا حقیقت نہیں تھی، ایک سراب تھا۔ یہ دنیا گھر نہیں تھا، ایک راہ گزر تھا۔ یہ بستی نہیں تھی، رہنے کی جگہ نہیں تھی، مسافر خانہ تھا۔ تو میں نے کہاں دل لگایا، کہاں دل لگایا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کے گھروندے بناتے ہیں نا، مٹی کے گھر بناتے ہیں، ریت کے اندر گھر بناتے ہیں، لیکن جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچے بڑے ہو کر پھر پچھتاتے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف تھے کہ ہم یہ کام کرتے تھے، ہم مٹی کے گھر بناتے تھے، اور کبھی کبھی آپس میں کوئی اس کا گھر بگاڑ دے تو لڑ بھی پڑتے تھے، اس گھر کے لیے لڑ پڑتے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے، اپنے آپ پہ
پچھتاوا ہوتا ہے جب انسان عقل اور شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت کے حالت پر پچھتاوا آتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی پچھتاوا پھر انسان کو آخرت میں ہوگا کہ اگر دنیا کو گھر سمجھتا رہا اور گھر سمجھ کے اس کے لیے لڑتا رہا، اپنے وقت کو برباد کرتا رہا، تو جب آخرت میں جائے گا تو یہی پچھتاوا ہوگا، ارے اس دنیا کے لیے میں لڑتا رہا جو چھوٹنے والی تھی، اس دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرتا رہا جو ختم ہونے والا تھا، جو میرا نہیں تھا، اور جو چیز کام آنے والی تھی یعنی نیکی، اس کا ذخیرہ تو کچھ کیا نہیں۔ تو اس وقت اپنی عقل کا ماتم کرے گا، اپنے آپ کو برا کہے گا، اپنے آپ کو کوسے گا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے وہ انسان جو پچھتاتا ہے کہ بچپن میں یہ کام کرتا تھا، اس کے لیے میں لڑتا بھی تھا، جھگڑتا بھی تھا، تو یہ تو فضول کام تھا، بیکار کام تھا۔ ایسے ہی وہ آدمی جو نیکیوں کا ذخیرہ نہیں کرتا، دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کے ساتھ گزار دیتا ہے، آخرت میں جا کے اسی طرح سے پچھتائے گا، لیکن اس پچھتاوے کی کوئی تلافی کی صورت موجود نہیں ہوگی۔ تلافی کرے تو کیسے کرے؟ دنیا میں تو آ نہیں سکتا۔ تمنا کرے گا کہ اتنی سی مہلت مل جائے کہ ایک دفعہ دنیا میں جا کے سبحان اللہ کہہ کے واپس آ جاؤں، کیونکہ سبحان اللہ کہنے کی حقیقت اسے معلوم ہو چکی ہوگی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بھئی جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اس میں جو درخت لگتے ہیں وہ تمہاری تسبیحات سے، ذکر اذکار سے، عبادات سے لگتے ہیں، اس کے محلات تمہاری عبادات سے تعمیر ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھا، ایک درخت جنت میں لگ گیا، اور ایسا درخت لگ گیا کہ تیز رفتار گھڑ سوار 500 برس تک اس کے سائے میں چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ لیکن آج اس کی قیمت کی قدر نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز سامنے موجود نہیں ہے۔ دنیا سامنے موجود ہے کہ نماز چلی جائے لیکن دکان سے گاہک نہ جائے، کیونکہ نفع سامنے موجود ہے نا۔ نماز کا نفع آخرت میں ملے گا، سامنے موجود نہیں ہے، تو نماز چلی جائے تو چلی جائے، جماعت جائے، قضا ہو جائے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کے فنا کو سوچنا چاہیے کہ اس کا فنا ہر چیز سے ظاہر ہے، ہر چیز سے ظاہر ہے۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عدم سے وجود میں آئی، پہلے اس کا وجود نہیں تھا، عدم سے وجود میں آئی، اور وجود میں آنے کے بعد یہ عدم کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک دن فنا کر دی جائے گی۔ لیکن جب فنا ہوگی سو ہوگی، اس کی ہر چیز سے فنا کی بو آ رہی ہے۔ انسان اپنی ہستی کو دیکھ لے، اپنے لباس کو دیکھ لے، مکان کو دیکھ لے، سواریوں کو دیکھ لے کہ تھوڑے عرصے کے بعد کیا حالت ہو جاتی ہے۔ آدمی 2 دن منہ نہ دھوئے تو کیا حالت ہوتی ہے، 3 دن غسل نہ کرے تو کیا حالت ہوتی ہے، کپڑے نہ بدلے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ ہر چیز سے فنا کی بو آتی ہے، فنا کی بو آتی ہے۔ اس لیے بھائی یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، دیکھنا ہی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، ارے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے، فکر وہاں کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں وہ فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نستعينك على طاعتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرما، یا اللہ دنیا کی مردار دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت سے معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ابتلا سے آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہر ابتلا اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس ملک میں استحکام عطا فرما، یا اللہ معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، لوگوں کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، اے اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوالی نہ بنا، سب کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا، اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔